میں ڈاکٹر انوشری ہوں ویجین رڈار اوپس ٹیم سے، اور ہمارے آج کے اسپیکر ہیں ڈاکٹر جاوید اختر پاکستان سے۔ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے میں ڈاکٹر جاوید کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ ڈاکٹر جاوید اختر ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک پریکٹس کرتے ہیں پاکستان میں۔ ڈاکٹر جاوید اختر ایک ہومیوپیتھک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ایکس چیئرمین رہ چکے ہیں سر پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام NCH پاکستان کے، ایکس ممبر ہیں سر NCH پاکستان کے۔ سر وہ پہلے ہومیوپیتھ ہیں جنہوں نے سیگلز پروٹوکول یوز کیا ہے پاکستان میں اینڈ اسے پروموٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید نے بہت سارے ہیمیٹولوجیکل کیسز کو بھی ٹھیک کیا ہے۔ ہمارا آنر ہے سر کہ آج آپ ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اور میں دھنیہ واد دینا چاہوں گی آپ کا پورے ویجین ٹیم سے کہ آپ نے ہمیں آج اس ویبینار کی اپارچونیٹی دی۔ اوور ٹو یو ڈاکٹر جاوید، آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنا پریزنٹیشن۔ جی پلیز، تھینک یو جی۔ گڈ آفٹرنون پلیز ریسپیکٹڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، ویل وشز، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہومیوپیتھی کا آج کا ویبینار جوائن کیا۔ میں سب سے پہلے تو ویجین رڈار اوپس کا بھی تھینک فل ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور ہومیوپیتھک کمیونٹی سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اب جو میں چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ہے کیا چیز ہے، ہومیوپیتھی کو ہم کس اینگل سے دیکھیں گے، کس طرح دیکھیں گے، کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ایکسپلور امپورٹنٹ پوائنٹس ہومیوپیتھک کیس ٹیکنگ۔ ہمیں کیس ٹیکنگ میں کیا چیزیں دیکھنی اور کس طرح چیزوں کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہے۔ بیسیکلی جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے، جو مشکل پیش آتی ہے کہ ایک ہومیوپیتھ کو جب ہم بہت ساری بکس پڑھتے ہیں، میٹیریل میڈیکا پڑھتے ہیں، ریپرٹری پڑھتے ہیں، اور ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے، تو ہم اس کے لیے کس طرح کیسے اس کو جج کریں، کیا چیز کریں۔ ہمارے بیک گراؤنڈ میں میٹیریل میڈیکا چل رہا ہوتا ہے، بہت ساری روبرکس چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے جو اکیڈیمک ایجوکیشن ہے وہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے، اور ہم بیسیکلی جب پریکٹس لائف میں آتے ہیں تو ہمارے پاس ایشو ہوتا ہے کہ ہم کیسے پیشنٹ تک ایکسیس کریں اور کس طرح ریمیڈی نکالیں۔ اب ہوتا ہی ہوتا ہے کہ نارملی جو چیزیں دیکھی گئی ہے، ہم کسی ٹیچرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یا کسی نے ہمیں کوئی ہنٹس دیے ہوتے ہیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جو مریض جو ہمیں آلریڈی پتہ ہوتی ہیں باتیں ان کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایشوز ہیں، جو چیزیں آلریڈی ہم نے جج کی ہوتی ہیں، ہمارے ذہن میں ایک آلریڈی پری کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پیشنٹ سے کیسے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ایشوز ہے اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پیشنٹ کو جب ہم وہ میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو رسپونڈ ہے وہ رسپانس نہیں ملتا۔ تو یہ ہمارا بیسک ایشوز ہے کہ ہمیں وہ کیا کرنا ہے اور کیسے دیکھنا ہے، کن چیزوں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی اس بارے میں کچھ ہنٹس دینا چاہتا ہوں کہ کن چیزوں کو ہمیں فوکس کرنا پڑے گا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیشنٹ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، چاہے وہ اس نے ٹیلی فون پہ انٹریکٹ کیا، آپ کے پاس ڈائریکٹ آ چکا ہے، یا کسی ریلیٹیو کے ذریعے آیا، کسی رسپانس کے ذریعے آیا، تو اب آپ کے پاس جب مریض آتا ہے تو وہاں سے آپ کے پاس جب اس کی انٹریکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ انٹریکشن سٹارٹ ہونا آپ کا کیس ٹیکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ہومیوپیتھی میں۔ اب اس کو اگر کمپیریزن آپ ایلوپیتھی سے کریں تو ایلوپیتھی کا جو سٹائل ہے اس کا اور ہومیوپیتھی کے سٹائل کا ٹوٹل دونوں کا ہیوج ڈفرینس ہے۔ اب آپ کیسے ہیوج ڈفرینس آتا ہے؟ اس کا ہیوج ڈفرینس اس طرح آتا ہے کہ ایلوپیتھی میں ہم جو ڈاکٹرز ہیں وہ دیکھتے کیا ہیں، وہ ڈائگنوزس بیس پہ، ڈیزیز بیس پہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب ڈیزیز بیس پہ ٹریٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب مریض کو دیکھا ہے تو اس کی جو بیماری ہے، وٹ ایور ڈیزیز ہے، کچھ بھی ہے، چاہے وہ ٹائیفائڈ ہے، کینسر ہے، کچھ بھی، آپ نے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے، تشخیص کرنا ہے اور اس کے مطابق پیشنٹس کو میڈیسن دینی ہے۔ لیکن ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ مریض کو جو بیماری ہے اس بیماری کو وہ کیسے اس کے پاس بیماری آتی ہے اور وہ بیماری کے ساتھ کیا کرتا ہے اور بیماری کو کیسے ایکسپریس کرتا ہے، یعنی کس اینگل میں اپنی بیماری کو لیتا ہے، اس کے اوپر اپنے سر پہ سوار کرتا ہے۔ وہ ڈیزیز بیسیکلی آپ کے پیشنٹ کو انکمفرٹیبلٹی آ گئی، النس آ گئی، سفرنگ ہو گئی، اس سفرنگ کی کیوں آئی؟ نمبر 1 وہ کون سے ماحول تھا، کون سی سچویشن تھی، وہ کیسے آئی، نمبر 1۔ نمبر 2
جب اس کے پاس وہ آ چکی ہے، اب اس ڈیزیز کو کس اینگل میں کس طرح چیزوں کو ریئیکٹ کرتا ہے ٹو دا انوائرمنٹ، اس انوائرمنٹ کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ اس بیماری کو کیسے لیتا ہے. دو تیسرے نمبر پہ اس میں آ جاتی ہے کہ اب بیماری جب آ چکی اس کی وجہ سے اس کو کیا ایشوز جنریٹ ہو رہی ہیں. یہ تین باتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. تو ہم اس کیس کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا اب آتا ہے جی کہ اب میں تھوڑی بہت ساتھ ساتھ ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں میں کہ لیٹ سیٹ آپ کے پاس کوئی مریض ہے، وہ سفرنگ کنڈیشن میں، اس کو کچھ ایشوز ہے، لیٹ سیٹ ہیڈ ایک ہو گئی ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، تو اس بیماری کے ساتھ آپ کے پاس آیا. تو وہ جو ہی بیماری کے ساتھ آپ کے پاس آیا تو اس نے آپ کو، اب آپ کا سٹارٹ کیس ہو گیا جی. آپ نے وہ پیشنٹ جو ہے وہ کہتے جی کہ آپ کو لیٹ سیٹ، وہ کہتے جی کہ مجھے ڈاکٹر صاحب، آپ کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ جی مجھے سر درد ہے اور میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس نے ٹیلی فون کنٹیکٹ کیا اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ بہت قابل ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے ہاتھوں بہت سارے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو میں اس وجہ سے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو یہاں سے آپ کا کیس سٹارٹ ہوا. اب کیا ہوا، اب آپ کو جو اس نے ٹیلی فون کال کی، اور ٹیلی فون کال کرنے کے بعد اس نے، اب آپ کا پہلا سمٹم آپ کے پاس آ گیا. فار ایگزامپل سمٹم کو ہم کیا کہیں گے، پیشنٹ جو ہے وہ جب کوئی آپ نے کسی کو ٹریٹ کیا اور اس سے وہ مریض آپ کا ٹھیک ہوا اور اس نے یہ بات سنی، اور سننے کے بعد وہ کہتا ہے میں اب آپ کے پاس آؤں گا، تو اس کی روبرک کیا بنتی ہے، میگنیٹائز ڈیزائر. یعنی وہ میگنیٹک افیکٹ آ گیا. جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کو یہ سنا ہوگا کہ جس طرح کہ آج وہاں سیل لگی ہوئی ہے، وہ چیزیں بہت سستی مل رہی ہیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا بہت سستی مل رہی ہیں، تو آپ کہتے ہیں آپ ہی فوراً چلے جاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں چلیں، یعنی آپ کے اندر میگنیٹک افیکٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو کیا روبرک آ گئی، پہلی روبرک میگنیٹائز ڈیزائر آ گئی. اسی طرح فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے آپ بہت لائق بندے ہیں، مجھے پتا چلا آپ بہت قابل آدمی ہیں، تو میں اس وجہ سے آپ آیا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے امپریشنیبل، یعنی پیشنٹ امپریس ہو گیا وہاں سے. تیسرے نمبر پہ اکثر جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے کسی نے بتایا تھا، میرے ساتھ والی نیبر ہے، یہ میری وہ سرونٹ ہے، اس نے یہ کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب ان کے پاس چلے تو ڈاکٹر قابل آدمی. بس اتنی سے اس نے کہا ڈاکٹر قابل آدمی، اس نے کچھ پرسیو نہیں کیا، اس نے یہ کہا کہ اس کے پاس چلے. تو اٹ مینس اس نے جو بات سنی ایک لے مین کی بات سنی، اور نہ کہ وہ تھا جو ڈاکٹر نہیں تھا یا عام بندہ تھا. اس کا اس کی یعنی سپرسٹیشس ہے. وہ اگر اس کو کسی اور کے پاس بھیجتی تو وہ کہہ دیتی تو وہاں بھی چلا جاتا وہ. اس کو کہتے ہیں وہمی بندہ. سپرسٹیشس بندے وہ کیا کرتے ہیں، چاہے وہ تعویذ والوں کے پاس چلے جائیں، کسی کے پاس کسی کے کہتے ہیں، وہ بات ان کی سن لیتے ہیں. تو یہ وہمی بندہ جو ہوتا ہے سپرسٹیشس ہو گیا. اب اس کی پہلی روبرک سپرسٹیشس ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں جی کہ اپنا ہمیں پہلے تو اس میں یہ جب بھی ہم کیس ٹیکنگ کرتے ہیں، ایک چیز اس میں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے ذہن میں روبرک لے کر نہ آئیں. ٹھیک ہے، آپ جب اس کی روبرک لے کر آئیں گے، یعنی اس پیشنٹ کی جب بھی آپ روبرک ذہن میں لے کر آئیں گے، تو اس وقت آپ کو پرابلم کیا ہوگا، تو وہ روبرک کے ساتھ ایشو ریٹ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ پریجوڈائز ہو جاتے ہیں. جبکہ ہنی مین نے اس بات سے اس کو ٹوٹلی منع کیا گیا. ڈاکٹر ہنی مین نے یہ ٹوٹلی منع کیا کہ the physician must be unprejudiced. یعنی پہلے سے ہم نے تعین نہیں کرنا، پہلے سے ہم نے یہ نوٹ نہیں کرنا کہ مریض کو کون سی دوائی چاہیے کون سی نہیں چاہیے، پہلے سے ہم نے نوٹ نہیں کرنا ہوتا. یہ آپ کا سب سے زیادہ پہلا فیکٹر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جی کہ اب یہاں پر آپ کو میں دو چیزیں اور کلیئرٹی دیتا ہوں میں، کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں، اب ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپ آف پروٹوکولز ہیں. ایک اس میں اب دیکھیں جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کی کوئی میتھڈالوجیز ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کیس کو کیسے لینا ہے. اب فار ایگزامپل اس میں ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے جی، ایک ہمارے پاس آتا ہے جی کہ جو سپیریئر میتھڈالوجی ہے وہ ہے مائنڈ میتھڈ آتا ہے جس کو سائیکل پروٹوکول کہتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ کلاسیکل آ جاتا ہے، اور بھی بہت سارے ماڈیولز طریقار ہوتے ہیں. لیکن یہ پیشنٹس کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ کون سا میتھڈالوجی یوز کریں گے. ایک ہومیوپیتھ کو ساری چیزیں آنی چاہیے. میں اس کی ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. آپ نے کوئی چیز خراب ہوئی ہے، آپ نے وہ پیج کھولنا ہے، تو آپ جب وہ پیج کھولیں گے تو اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا پیچ کاس چاہیے، کون سی چیز چاہیے اس کو کھولنے کے لیے، یہ آپ کی ہیڈ ایک ہے، ناٹ پیشنٹ کی نہیں ہے. آپ اس نے جس کا یہ مسئلہ حل کریں میرا. اب آپ کس چیز سے اس کو حل کرتے ہیں،
اس کے لیے آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے, چاہے واٹ ایور آپ کہیں جی میں اس سے حل کروں, ایسے حل کروں, کیسے ٹھیک کروں, اٹ مینس کہ آپ کو ساری میتھڈالوجیز آنی چاہیے, چاہے وہ کلاسیکل میتھڈز ہے, چاہے وہ کمبائنڈ میتھڈ ہے, چاہے کوئی اس کے علاوہ کوئی میتھڈالوجیز آتی ہیں, وہ ساری کے ساری آپ کو اویئر ہونی چاہیے. اٹس یورز ہیڈیک, ناٹ اے پیشنٹس ہیڈیک. آپ نے اس کا مسئلہ حل کرنا ہے جیسے بھی حل کرنا. اب آپ نے روٹین میں اب آپ دیکھتے ہیں, اب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے, تو نارملی ہمیں وہ میتھڈالوجیز آنی چاہیے. اچھا اب آتا ہے جی کہ میں تھوڑا فوکس کر رہا ہوں جی کہ نارملی ہمارے پاس جو سیگل پروٹوکول ہے, اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین اس کے بارے میں کرتا ہوں. یہ کمپیریٹیولی ایزی ہے, اور ایزی ہے یہ نمبر 1. دوسرے نمبر پہ سپیریئر میتھڈ ہے, کیونکہ سب سے پہلے انسان کے مائنڈ میں بات آتی ہے, سیکنڈ نمبر پہ آپ کی اس کی باقی چیزیں آتی ہیں. تو اٹ مینس کہ آپ کسی کے بارے میں, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی میں نے لیکچر دینا ہے, تو پہلے آپ اس کے بارے میں سوچیں گے, پھر آپ ایکشن لیں گے. اٹ مینس مائنڈ پہلے, بعد میں ایکشن ہوتا ہے. تو آپ کی مینٹل اپروچ ہونا پہلے چیز ہوتی ہے. اب ہمارے پاس آتا ہے جی کہ ہم ان چیزوں دونوں میتھڈالوجی میں ڈفرینس کیا آتا ہے. ایک میتھڈز میں ڈفرینس یہ آتا ہے کہ آپ کی جو مائنڈ میتھڈ ہے, سیگل پروٹوکول ہے, اس میں آپ کی مینٹل سمٹمس, مائنڈ سمٹمس, اور پلس دوسرے نمبر پہ اس کے اسٹیٹ آف مائنڈ. اسٹیٹ آف مائنڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ what a person is doing at particular time, اس سچویشن میں بندہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. دیٹ از دا اسٹیٹ آف مائنڈ. اس کو اس کی اسٹیٹ کیا ہے, جیسے میں بیٹھا ہوں, کھڑا ہوں, سو رہا ہوں, سونا چاہتا ہوں, نہیں چاہتا, یہ اس وقت کنڈیشن کیا ہوتی ہے, اسٹیٹ ہوتی ہے. مینٹل سمٹم انزائٹی, فیئر, یہ مینٹل سمٹم ہے. یہ دو باتیں اس مائنڈ میں آیا. جبکہ آپ کی کلاسیکل میں کیا ہوگا, مینٹل سمپٹمز ہوں گے لیکن اسٹیٹ آف مائنڈ اس میں نہیں ہوگی. باقی اس میں فزیکل سمپٹمز سارے ہوں گے, لیکن اس میں آپ کے وہ نہیں ہوں گے. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے یہ جو چیزیں آتی ہیں نا, اس کو آپ کرتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ کیا آتا ہے کہ یہ آپ کے ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہیں, ان کے مطابق ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی ماڈیولز ہیں جو میں رڈار اوپس میں بڑے اچھے ماڈیولز دی گئے ہیں. کچھ کیسز میں ہم وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, ان کو بھی کیا جا سکتا ہے, اور وہ پھر اکارڈنگ ٹو نیڈز بیسڈ ہوتے ہیں. لیکن آپ کی جو میتھڈالوجیز آنی ہے آپ کے پاس, آپ کے ایک فزیشین کو آنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے ذہن میں آتا ہے جی کہ مجھے اس کو سیگل پروٹوکول آتا ہے, اس کو کلاسیکل آتا ہے. نہیں, فزیشین نو ایوری میتھڈ, یہ اس کا کام, اس کو جاننا چاہیے, اس کے بارے میں پوری اویئرنیس ہونی چاہیے. تو اس لیے ہمیں ہر اینگل میں سمجھنا پڑتا ہے. اب آتے ہیں جی کہ پیشنٹس کی طرف آتے ہیں. اب اس میں پھر آگے دو فیس آتے ہیں ہمارے پاس, ایک ہوتا ہے کرونک ہوتا ہے, ایک ایکیوٹ ہوتا ہے. اب کرونک فیس کو تھوڑا سا اس کا جو پروٹوکول ہے لٹل بٹ ڈفرنٹ ہے, اور ایکیوٹ کا تھوڑا بہت ڈفرنٹ ہوتا ہے. کرونک کو آپ جب بھی دیکھتے ہیں کیس کو, تو اس کے ایز اے ہول پورے باڈی کا, یعنی آپ ہیڈ ٹو ٹو ایز اے ہول کچھ سمٹم جو کرنٹ سمٹمز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا اگنور کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے, اس کو جی پیاس بہت لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور بار بار پانی پی رہے ہیں, تو یہ سمٹم ٹیمپریری سمٹم ہے. اب اس سمٹمز کو آپ فوکس کریں گے تو آپ کا کیس حل نہیں ہوگا. اگر ایکیوٹ کیس ہے تو اس میں تو آپ اس کو حل کریں گے. اس نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے, انڈائجیشن ہوئی ہے, کوئی پرابلم ہوا ہے, گیسٹرائٹس ہو گیا, امیڈیٹلی کوئی چیز ہو گیا, تو اس میں تو آپ اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن آپ کرونک کیسز میں, چونکہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کرونک کیسز میں اگر وہ پر سے بہت پرولانگ سمٹم ایسے ہی آ رہا ہے, پھر تو آپ کنسیڈر کریں, ورنہ نارملی اس کو سمٹم کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ایکیوٹ اور کرونک میں کوئی ڈفرنٹ آتا ہے. وہ آپ ایز اے فزیشین, ایز اے جس طرح آپ کا اکیڈیمک ایجوکیشن آپ کو بتاتی ہے کہ کون سے سمٹم ایسے ہیں جو ہم کنسیڈر کریں یا نہ کریں, ٹھیک ہے. یہ آپ کو آپ کا جو میڈیکل کا جو جنرل اویئرنیس ہوتی ہے, فزیالوجی, پیتھالوجی, وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کن چیزوں کی سگنیفیکینٹ آتی نہیں آتی. اب ہم آتے ہیں جی کہ جو کیسز میں جب پیشنٹس آپ کے پاس جب ان ہوا, وہاں سے اب آ چکا ہے, اب آنے کے بعد آپ نے کیا چیزیں دیکھنی ہے, کیا نہیں دیکھنی. میں میرا جو روبرک ہے ایکسپلور امپورٹنٹ پوائنٹس ہومیوپیتھک کیس ٹیکنگ. اب وہ کون سی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کی بیس پہ ہم پیشنٹس کو دیکھتے ہیں. اب فار ایگزامپل, اب میں آپ کے پاس سامنے ایک سلائیڈ لے کے آیا ہوں. Ask the patient to talk about themselves first before asking them any specific question. آپ مریض سے آپ کہتے ہیں جی آپ اپنے بارے میں بتائیں, جی بولیے, وٹ ایور ہی از ٹیلنگ. آپ نے کوشچن کچھ نہیں کرنا, اس پیشنٹ کو بتانے کا ٹائم دے دیں. پیشنٹس کو جب وٹ ایور جیسے بھی بتا رہے, جو کچھ بھی بتا رہے, جیسے بھی بولتا ہے, اس کو بولنے کا موقع دیں. کوشش کریں کہ آپ اس میں انٹرفیئر نہ کریں.
اگر کہیں پہ وہ خاموش ہو جاتا ہے تو جسٹ آپ اس کو کر دیں، اس کو انیشیٹ کر دیں گے تاکہ دوبارہ بولے. تو پیشنٹ کو بولنے کا ٹائم، چاہے وہ 1 منٹ بولتا ہے، 5 منٹ بولتا ہے، 10 منٹ بولتا ہے، ایون 15 منٹ بولتا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پیشنٹ جو بولتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے، اس کا جو بولنے کا جو اسٹائل ہے، اس کا باڈی جیسچر ہے، اس کی اپنا مقصد، اپنا آبجیکٹو کس طرح آپ کو ایکسپلین کرتا ہے، تو آپ کے پاس خالی مریض کی بولنا ہی ہے، اٹس ناٹ انف. اس کی جو باڈی جیسچر ہیں وہ آپ کے پاس بھی آ جاتے ہیں. اس کی ایک میں آپ کو سیگل پروٹوکول پر آپ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ 93% جو آپ کا جیسچرز ہوتے ہیں، باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہ 93% ہوتی ہے. میں اس کی آپ کو ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. آپ اپنی لائف میں دیکھیں، ڈیلی لائف میں دیکھیں، بہت سارے آپ اپنے فیملی کے پاس جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، والدہ کو ملتے ہیں، بہن بھائیوں کو، مسز کو، ہسبینڈ کو ملتے ہیں، تو بہت ساری باتیں آپ ان کے ساتھ جب انٹریکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے میری مدر ہے، فادر ہے، ان کا مزاج کیسا ہے، ان کے چہرے پہ غصہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا. بہت ساری باتیں آپ کو بغیر پوچھے سمجھ آ جاتی ہیں. یعنی آپ کو کوئریز نہیں کرنی پڑتی، آپ کو کہنا پوچھنا نہیں پڑتا، آپ سمجھ آ جاتے. وہاں پر تو چونکہ آپ کی مدر ہے، آپ کے فادر ہیں، آپ کے سب کچھ ہیں، وہاں تو آپ ظاہر ہے کہ آپ ڈیلی کی انٹریکشن ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا ہے. اب کہتے ہیں مریض کا تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اس کے بارے میں اسٹڈی کر چکے ہیں، آپ آلریڈی اویئر ہیں، اور اس میں سائنٹیفکلی ہمیں کچھ سمٹمز کے بارے میں آلریڈی ہم اویئر ہوتے ہیں. تو آپ کو پھر یہاں پر اس لحاظ سے آپ نے چونکہ نالج گین کیا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اب اس کے کیسا ہو جاتا ہے جی پیشنٹس their initial few words often gave to state point reducing the possibility to just few remedy rubric. اب ہمارے پاس کیا دیکھنا کیا ہے، آپ نے سمٹم دیکھنا ہے، روبرکس دیکھنی ہے، آپ نے مریض کی ریمیڈیز نہیں ڈھونڈنی. مطلب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ ہم جب مریض کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہم روبرک کی جگہ ہم اس کی ریمیڈی کی طرف جانا ہوتی ہے، جو آپ کو کیا کرتی ہے، آپ کو ڈی ٹریک کر دیتی ہے. سمٹمز پہ غور کریں، وہ اس مریض کا کیا سمٹم تھا. تو میں کچھ چیزیں تھوڑی سی آپ کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں اس میں. فار ایگزامپل the patient may begin with the well I am okay. اب دیکھیے آپ کے پاس ایک پیشنٹ فار ایگزامپل آیا آپ کے پاس، اور وہ پیشنٹ کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب، حالانکہ اس نے آپ نے دیکھا تو اس کو کینسر ہے، لیور سیروسس ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، تو آتے ہوئے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آئی ایم اوکے، آئی ایم اوکے، آئی ایم ویل، اوکے، نتھنگ ٹو ویری. اب دیکھیے یہ اس نے بات کہی، یعنی اس کو اتنی بڑی بیماری ہے اور کہتے ہیں آئی ایم اوکے، آئی ایم نتھنگ، نو 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 ڈاکٹر صاحب آئی ایم اوکے، آئی ایم ویل ویل ویل. دس از دا فرسٹ آبزرویشن. یہ آپ نے آبزرویشن کی، اور آبزرویشن میں کیا دیکھا آپ نے، مریض کو اتنی بڑی بیماری ہے اور وہ کہتا ہے آئی ایم اوکے. تو سو اس کی روبرک کیا ہوتی ہے، میں روبرک ساتھ ساتھ ہنٹنگ کا بتایا تھا. ویل سیز ہی از ویل، سک وین ویری. اتنا بیمار ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اب پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے تو وہ آ کے جی ایسے آ کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، جسٹ آ کے وہ سٹنگ ریکٹ پوزیشن میں بیٹھ کے آپ کو، اور بولٹ اپ رائٹ. اب وہ بندہ جناب سٹنگ ریکٹ، نہ بات کر رہا ہے نہ کچھ، جسٹ ایسے بیٹھا ہوا ہے، ابھی بول نہیں رہا. تو آپ وہاں پر آپ اس کی باڈی جیسچر سے آپ نے ایک روبرک اٹھا لی. اسی طرح پیشنٹ آ کے کچھ بھی نہیں کر رہا اور آ کے ریزروڈ ہو گیا، تو اس نے کوئی بات نہیں کی، ریزروڈ ہو گیا، اس نے کسی قسم کا انٹریکشن نہیں کیا، یا آپ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو بڑا ریزرو سا ہے وہ، تو وہ آپ ریزرو رہتے ہیں. اب آتا ہے جی کہ میں یہ جو جتنی بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ریزروڈ ہو گیا، پیشنٹ کمز ان ویزیبلی اریٹیٹڈ اینڈ ٹریٹ ہم امیڈیٹلی ڈاکٹر. اب آتا ہے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے نا کریں اپنا بہت بے چین سا ہے، بہت وہ بے صبرا سا ہے. امپیشنٹ کا مطلب ہوتا ہے بے صبرا، بہت بے صبر ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے دوائی دینا، آپ کے پاس رش نہیں ہے، کچھ بھی ہے، جو ہی آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے مجھے دوائی دیں. تو یہ اس کا مینٹل سٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، مینٹل سٹیٹ اٹ از اے مینٹل سٹیٹ. امپیشنٹ ہے، ڈاکٹر شوڈ کیور ہم ایٹ ونس. اب آپ کی روبرک کیا بن گئی، یہ بن گئی. اب ہمارے پاس اسی طرح پھر ہمارے پاس آتی ہیں جی کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے جی کہ ڈریسڈ فلمبائنٹلی، یعنی بڑکیلا لباس اس نے پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پیشنٹ نے بڑکیلا لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے جی کہ پیشنٹ کی جو ڈریس ہے وہ بڑکیلی فلمبائنٹ ہے. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک بڑا اچھا سمپٹم ہے.
اسی طرح ایموشنل ٹائپ پنک کلر ہے, یہ اس نے آ کے پہنا ہے اسپیشلی آپ. اچھا یہ چیزیں جو پہنی ہوئی ہے فرسٹ تو آپ اس کی روبرک لگا لیں گے. میں ابھی صرف آپ جسٹ سمٹم آپ کے پاس, آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ مریض نے ہمیں کچھ نہیں بتایا, کچھ نہیں کیا, یہ آپ کے باڈی جیسچر, آپ کے آبزرویشن, اس سے آپ چیزیں پک کرتے ہیں. اسی طرح پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھیں مزید میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, سالوینٹلی کیئر لیس, ڈرٹی اور ان ٹائڈی ڈریس ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی ڈریس ہے. اس کے بعد پیشنٹ ڈراماٹائز ہے, ساری یہ during the taking a physical and case history observe the degree of detail in which the patient describe his or her symptoms. اب بعض نمبر لوگ کیا کہتے ہیں ڈراماٹائز ہے, ڈرامے کر رہا ہے وہ, یعنی کہ آپ نے محسوس ہو گیا کہ وہ ڈراماٹائز, جس طرح یہ کوئی بندہ پورٹرے کرتا ہے ڈراماٹائز, اس کی روبرک ڈراما آپ نے روبرک لگانی ہے نا کہ آپ نے ریمیڈی کی طرف یا میڈیسن کی طرف جانا ہے, تو آپ نے بھی یہ روبرک. اسی طرح اب پیشنٹ آتے ہیں جی کہ وہ اپنی بات کرتا ہے, فار ایگزامپل مریض کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایگزوریٹ کرتا ہے بات میں, کہتے ہیں جی آپ نے اس کا نام مجھے, جی آپ اپنا نام بتا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی میرا نام جسپال, یعنی اس نے اپنا نام اتنا ایگزوریٹ کر کے بتایا, یعنی کہتے ہیں یار میرا نام ہی جسپال ہے پر اتنا ظلم نہیں, آپ اتنا لمبا کر کے بتا رہے ہیں. تو یا بار کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں پانی ہے, 10 بالٹیوں کا پانی میرے پیٹ میں نکلا ہے, یعنی اتنا پانی ہے میرے پیٹ میں کہ 10 بالٹی ہے. تو اب یہ اٹ مینس ایگزوریٹ کر رہا ہے. پھر اس طرح کوئی اور سمٹم اپنے پین کے بارے میں بتا رہا ہے, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا پین ہے کہ نہ پوچھیں, کہ آپ یہ سمجھے کہ میرا جسم کاٹ کے رکھ دیے. تو آپ اس سے پھر آپ کراس چیک کرتے ہیں کہ جب اس کو پین اتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ایسا فیل نہیں ہوا اس کو اتنا پین ہو رہا ہے جتنا یہ بیان کر رہا ہے. تو یہاں پر اس کی جو چیز اپنی ایکسپلینیشن دے رہا ہے کہ وہ اتنی ایگزوریٹ کر رہا ہے اپنی باتوں میں, ان کی جو اپنے مسائل کو, چیزوں کو بہت زیادہ اوورلی وہ کر رہا ہے. اسی طرح کوئی مریض آپ کے, جب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو وہ آ کر اپنی بات کو ایکسپلین کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے ڈیورنگ کیس رہنا کو دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کا ہوتا ہے مزاج. تو میرے پاس ایک پیشنٹ ہے, ڈاکٹر ہے وہ خود, تو وہ جب بھی اس سے بات کرو نا تو وہ ساری سیکشل ریلیٹڈ باتیں بہت زیادہ کرتا ہے میٹرز کے ساتھ, ان کو بہت ڈسکس کرتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ڈسکس کرتا ہے تو وہ محبوب کے اٹینڈ کر کے فون بتایا کیا بلا لو اس کے پاس. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا اس ریلیٹڈ وہ ڈیویلز میں نے کھودنا ہوتا ہے, آپ ان باتوں کو, سیکشل میٹرز کو جو ہے وہ بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے, ذکر کرتا ہے. حالانکہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑی اس قسم کی باتیں وہ ذکر کر دیتے ہیں, تو آپ وہاں پر روبرک لگا سکتے ہیں ڈیویلز آن سیکشل میٹرز, جبکہ وہاں پر نیڈز نہ ہو. لیٹس سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ انٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, لیکن وہ اس کو سیکشل ایشو نہیں ہے, وہ اپنی سیکشل میٹرز, ایسا ہوا تھا, یہ ہوا, ایسے ہوا, فلاں تھنگ, سیکشل ہسٹری کو اپنی لائف کی ان کو زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا. مطلب بیماری کے ہٹ کے یہ جو ڈیولپ سیکشل میٹرز, یعنی اس میٹرز کو زیادہ وہ کرنا, فوکس کرنا شروع کر دیا. تو وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے ڈیولپ آن سیکشل میٹرز جبکہ اس کی نیڈز نہ ہو. پھر اسی طرح ہمارے پاس پیشنٹس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ اپنا آپ کو اپنی باتیں کر رہا ہے, اپنے آنسر دے رہا ہے, لیکن وہ جتنے بھی آنسرز آپ کو دیتا ہے وہ آنسر جو ہے وہ آپ کو ویگی ہوتے ہیں, دھندلے ہوتے ہیں. جیسے دھند نہیں ہوتی, آپ کو نظر نہیں آتا, کلیئرٹی نہیں ہوتی, آپ کو سمٹمز میں آپ کہیں ویزیبلٹی نہیں ہوتی, یعنی کہ آپ کو بات تو بتا رہا ہے وہ, لیکن ان باتوں میں کلیئرٹی نہیں ہے, مطلب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے اور کیا پا رہا ہے, اور آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے اور کیا نہیں بتا رہا. لائکنگ کا بتاتا ہے, ڈس لائکنگ کا بتاتا ہے, کچھ بتاتا ہے, لیکن اس کی باتوں میں کہتے جی مجھے what I want to say, وہ یہ کہتا ہے, دوسری بات کچھ اور کہتا ہے, تیسری کچھ اور کہتا ہے. یعنی ان میں جس طرح نہیں آپ جب ٹریول کر رہے تھے تو آگے دھند آ جاتی ہے, فوگ آ جاتی ہے, فوگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز کلیئرٹی نظر نہیں آتی. اٹینڈ کر لو تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں آنسرنگ ویگیولی, یعنی وہ ویگیولی آپ کو جواب دیتے ہیں, اس میں 3 میڈیسن آتی ہیں. اسی طرح I'm creative. اچھا فار ایگزامپل پیشنٹ آتا ہے جی کہ میں بہت زیادہ کریٹیو ہوں, اس قسم کی باتیں کرتا ہے جی کہ میرے پاس تو یہ میں نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں, وہ کی ہیں, کریٹیو مائنڈ ہوں, پاور ہے میرے پاس, یہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ فیل کرتا ہے, ایسا باتیں کہتا ہے. تو اس کی مطلب ایک روبرک آ جاتی ہے, یہ آتی ہے. تو یہ بیسیکلی جو روبرک جتنی بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں نا, یہ بیسیکلی پھر ایک اور چھوٹی سی کو روبرک بڑی مزے کی. If the patient first remarks are the denial of the negative trait, suspect the opposite of what the patient says. I am not a jealous type. بار زمان مریض جب آپ کو کوئی بات کہتا ہے نا, میں ایسا نہیں ہوں, میں جیلس نہیں ہوں, ٹھیک ہے,
تو میں ڈرپوک نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں وہ نہیں ہوں اپنا کیا کہتے ہیں پراؤڈی نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، ٹھیک ہے. یہ آپ کو حالانکہ آپ نے یہ بات پوچھی نہیں اس سے، لیکن وہ خود ہی ایکسپلین کرتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں. تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ جب بھی کوئی بات آتی ہے اس بات کا مطلب بیسیکلی اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آئی ایم ناٹ جیلس ٹائپ بٹ ہیز آر بہیویئر آلٹرڈ، اس کا جو رویہ ہے اس کے آلٹرڈ ہے. تو روبرک کیا کی جیلسی سیئنگ اینڈ ڈوئنگ واٹ ہی وڈ نارملی سے اینڈ ڈو. جو وہ کہتا ہے وہ ایسا نارملی جو وہ ایسا نہیں ہے، وہ مطلب وہ آلٹرڈ ہے اس سے. اب ایکچولی وہ جیلس ہے، یعنی کہ ایکچولی وہ جیلس ہے. اب میں اس کی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ لیٹس سی میں آپ سے کہتا ہوں جی کہ میں بہت لائک آدمی ہوں، مثال کے طور میں بہت لائک آدمی ہوں. اب اس کی دو میننگ آتے ہیں. ایک میننگ یہ آتا ہے کہ واقعی آپ لائک ہیں نمبر 1، لیکن آپ کے جو لائک کو قابل شخص کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا جو کام ہے وہ بولتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ شخص کیا کرتا ہے کہ جب اس سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ اس کو پوری طرح ایکسپلین نہ کرے، آلٹر کر کے. اٹ مینس دا اپوزٹ آف دس. اسی طرح جیلسی والا پرسن کیا کرتا ہے کہ وہ جیلسی، میں آپ کو کسی ایگزامپل دیتا ہوں کہ پیشنٹ آتا ہے جی کہ میں تو جیلسی نہیں کرتا، تو ساتھ ہی اس نے کوئی ایسی بات کہی تھی جو اس نے روٹین میں، اس نے جو آپ ہسٹری دی ہے اس میں کوئی ایسی باتیں کر دی جو اس کے ساتھ کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ دس پرسن از جیلسی. جو اس کے جو ہے وہ ایکچولی ایسا نہیں ہے، وہ جیلس پرسن ہے، ٹھیک ہے. سینگ جو کہہ رہا ہے اس کا آلٹرڈ ہے. تو یہ اس کا مطلب بیلولیکسس اور سلفر آتی ہے. اب ہم آتے ہیں جی کہ یہ جو جتنی باتیں ہیں ان باتوں کو تھوڑا سا میں آپ کو دوسرے اینگل سے میں لے کے جاتا ہوں آپ کو کہ ہم کیسے اس کو کریں گے. تو اب آپ کو اس چیز کا مزید بتاتا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیلسی ہے، ایسی چیزیں ان کو ہم دوسرے اینگل سے جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ ہے ہنٹنگ آف روبرک. اب ہمارے پاس آتا ہے کہ روبرک جب ہمارے پاس بہت سارے سمٹم آ جاتے ہیں جو مریض نے اپنی باتوں میں جو 5 10 منٹ 15 منٹ اس نے باتیں ہمیں 5 منٹ کیا، 3 منٹ کیا، 8 منٹ کیا، 10 منٹ کیا، جو باتیں اس نے ہمیں بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آبزرو کیا، اور آبزرو کرنے کے بعد ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا، اس کو نوٹ کیا. جب ہم پوری چیزیں نوٹ کر چکے، ساری چیزیں یہ ساتھ ساتھ آپ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے اس کے پیشنٹ کی سمٹمز، اگر آپ کو روبرک نہیں آتی تو آپ نے سمٹمز کو نوٹ کر لیں. اس کے بعد روبرک آپ ڈھونڈ لیں. اس کی آپ پریشان نہ ہو کہ مجھے روبرک نہیں آتی، مجھے اس کا ٹولز نہیں آتا، کوئی بات نہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ اب آپ نے جب آپ کے پاس پیشنٹ نے یہ باتیں کرنا شروع کی 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آپ نے بات، اب آپ کو اس کے پاس اب آپ کا سوال آتا ہے کہ اب میں مریض سے پوچھوں کیا. ٹھیک ہے، جب مریض ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، یعنی اپنی باتیں اس نے بتا دی، اب اس سے مزید پوچھتے جی اور بتائیں، جی بتائیے، اگر اس کو کریں تو مریض نے اپنی باتیں کرنا بند کر دی. جب بند کر دی تو اب آپ اس سے اب سوال پوچھیں گے. اب سوال پوچھنے کے لیے آپ کے پاس کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا خوبصورت ورڈ ہے CAR، کار کنسرن ایڈیپٹیشن ریئیکشن. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مریض سے پوچھنا ہوتا ہے کنسرن، یعنی اس کا پہلے تو CAR ایڈیپٹیشن کا کنسرن ایڈیپٹیشن ریئیکشن. اس میں جو ورڈ اے ہے سی کار کا، اے کا تو مطلب ہوتا ہے ایڈیپٹیشن. یہ واقعہ آپ کو کیسے ہوا، یعنی کب سے ہوا، یہ جو ایشوز تھا تو یہ آپ کو وہ کہتا ہے جی مجھے 2 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اگر سوال بتا 2 سال پہلے کیا ہوا تھا، کوئی خاص واقعہ ہوتا، وہ کہتے جی مجھے ڈائیورس ہوئی تھی. اوکے جی، تو سر یعنی جب آپ کو سر درد ہوا یا کوئی بھی ایشوز ہوا، کوئی کینسر ہوا، کوئی بیماری ہوئی تو اس وقت تو آپ کی روبرک سٹارٹ ہوتی ہے ڈائیورس سے سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے جی ڈائیورس سے پہلے ہوا ہے تو لیکن ڈائیورس کا اس نے ذکر کر لیا تو پھر اس روبرک کی کوئی امپورٹنٹ نہیں. یعنی وہ اس جو بیماری سٹارٹ ہوئی ہے وہ سٹارٹ ہونے کے پیچھے کون سی ریزن تھی، وہ کون سا ماحول تھا، وہ کون سی سچویشن تھی جس سچویشن میں یہ پرابلم جنریٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو آپ کو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ میرا بیسیکلی جو اڈیپٹیشن ہے وہاں سے آپ نے سٹارٹ کر دی. چاہے وہ کہتے ہیں میرا نقصان ہو گیا تھا، میرے پیسوں کا نقصان، میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، واٹ ایور، یا مجھے کسی نے گالی نکالی، میرے جھگڑا ہوا تھا، یا کچھ بھی ہوا،
یعنی ہمارے پاس یا میرے یہ جو ایشوز ہو گئے، وہ جو ایشوز ہیں آپ اس کی وہ اس ایشوز کی ریزن آپ کی آگے آپ نے وہ روبرک یا سمٹمز آپ نے نوٹ کر دینا ہے. وہ سمٹمز کے بعد آپ نے پھر اس پہ آپ نے پہلا آپ کا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو کار ہے، کار میں جو ورڈ ہے CAR کنسرن اڈیپٹیشن ریئیکشن. اب اس کے اڈیپٹیشن کے بعد آپ کے ریئیکشنز ہوتے ہیں کہ پیشنٹس کو جو سفرنگ ہو رہی ہے، جو پرابلمز ہو رہا ہے، جو ایشوز ہو رہا ہے، جو چاہے وہ ہیڈ ایک ہے، چاہے وہ gastritis, whatever the problem is over there, how the patient react during suffering condition. یعنی اس کنڈیشن میں مریض ریئیکٹ کیسے کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ بے چین ہے، ایک بندہ ابیوزز کر رہا ہے، ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ گالیاں نکال رہا ہے، ایک دفعہ غصہ کر رہا ہے، پین ہے، وٹ ایور جو بھی ایشوز ہے. ایٹ دا پیک لیول آف دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم وٹ یو ڈو آر ناٹ ٹو ڈو. اکثر یہ تو بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کیا نہیں کرتے. اب کیا نہیں کرتے؟ سو جاتا ہوں میں، لیٹ جاتا ہوں میں، کسی سے بات نہیں کرتا میں، چپ ہو جاتا ہوں، کمرے میں بند کر لیتا ہوں. بیسیکلی اٹ از اے اسٹیٹ آف دا مائنڈ آف دا پرسن وٹ ہی از ڈوئنگ ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم. اس ٹائم وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، یہ اس کا فوکس ہے. اب اس میں دیکھیں دو چیزیں آ جاتی ہیں. اگر کرونک فیس ہوتا ہے تو کچھ کرونک فیس میں پیشنٹ کی ایز اے ہول کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی راؤنڈ دا ٹائم وہ کیا کرتا ہے. مثال کے طور پہ تھیلیسیمیا ہے، ایز اے ہول سچویشن ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ریئیکشن جو ہوتے ہیں وہ اس کے بعد اس نے غصہ کرنا چھوڑ دیا، وہ کام ہو گیا، ٹوٹل کام ہو گیا. اب وہ جو پہلے جو سٹیٹ تھا جب سے کوئی بیمار نہیں تھا، تو اس وقت وہ کیا تھا کہ بالکل کام ہوتا تھا کو آپ دیکھتے ہیں. لیکن ایکیوٹ کیسز میں ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب کڈنی میں پین ہو رہا ہے کہ وہ پین میں کیا کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو آپ کا ریئیکشن از ویری امپورٹنٹ ان دا ایکیوٹ کیسز. لیکن کرونک میں امپورٹنس ہوگی، ایز اے ہول ہوگا، اس میں آپ کا اسپیسیفک ٹائم کے لیے آتا ہے. اسی طرح ریئیکشن کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کنسرن آ جاتا ہے. جی کنسرن، مریض چاہتا کیا ہے. اکثر سوال ہوتا ہے جی یار مریض کیا چاہتا ہے، اس کو سب کو پتا ہے کیا چاہتا نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات ہے اس میں موٹے موٹے جو باتیں ہوتی ہیں، ایک اس میں فیئر آ جاتے ہیں کنسرن، یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بیماری پھیل نہ جائے، مجھے لگتا ہے کہ میری بیماری بڑھ نہ جائے، مجھے لگتا ہے کہ میں ایسا وہ کیا کہتے ہیں اپنا منہ کارا ہو جاؤں گا، مجھے لگتا ہے کہ میں ایسے ہو جائے گا. یعنی وہ ایسے بھی کہ اچھا ورڈنگز پہ آپ فوکس نہ کریں. کئی دفعہ ہم جو ورڈز مریض کہتے ہیں نا، مریض ایک لے مین ہوتا ہے، چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں ہے. آپ کے شعبے میں یعنی جو کیس ٹیکنگ ہومیوپیتھی کے شعبے میں دس پرسن از ڈزنٹ نو اباؤٹ دس، یو نو اٹ، آپ جانتے ہیں، وہ نہیں جانتا. اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں ان کا آپ نے اس کی باڈی جیسچرز اور اس کی ایکسپریشن آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہوتا ہے. اور آپ نے اس بات پہ فوکس نہیں کرنا مریض کا جی ایگزیکٹ ورڈ تھا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایگزیکٹ ورڈ، لیکن ہر لینگویج میں، ہر کلچر میں اس کے میننگ ڈفرینٹ ہوگی. یہ اٹس یور ریسپانسبلٹی ٹو نو اٹ. فار ایگزامپل آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، آپ نوٹ کر لیں، ان دا ٹائم مریض سے کنفرم کر لیں آپ نے یہ بات کہی تھی، اس کا مطلب کیا ہے. سب سے اچھا آپ کو مریض بتائے گا. آپ کسی اور سے نہ پوچھیں، آپ پیشنٹ سے کنفرم کریں یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس بات کا مطلب کیا ہے، یعنی آپ نے کس کنٹیکس میں کہی. اس کو تھوڑا مزید سمپل کر دیں تو وہ آپ کو پیشنٹس آپ کو گائیڈ لائن خود دے گا. میں اس میں یہ کہنا چاہتا تھا، یہ مطلب ہوتا ہے. اس بات کا کہنا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم کیا کرتے ہیں مریض کی جو ایگزیکٹ ورڈنگ ہے آپ نے اٹھا، بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہتے ہیں لیکن وہ باتوں کا میننگ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، کچھ ان کے جو الفاظ کی ادائیگی کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کی جو باڈی جیسچرز ہیں، جو سچویشن ہے، جو الفاظ ہیں، ان سب کو آپ ایک کنسیڈر کریں، پھر اس کے بعد اس کو ٹیلی کر لیں. نہیں ہے ریکنفرم کریں، نہیں ہے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آیا تو اس کے ریلیٹیو سے کنفرم کریں. تو آپ اس ایکچوئل واٹ ہی ایکچولی از سیئنگ ڈزنٹ مین کہ اس کا جو میننگ ہے وہ کچھ اور ہے. بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس کے میننگ کچھ اور ہوتا ہے، مریض کچھ اور کہنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی اس کا ٹریڈیشن، کلچر، فیملی ٹو فیملی، اس کا ایجوکیشن لیول، وہ ان ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ، یہ اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے بات کہنے کا. لیکن آپ نے ان باتوں میں نہیں، آپ نے سمجھنا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہا. ٹھیک ہے، یہ اس کا اب اس میں کیا فرسٹ گریڈ میں کیا آتا ہے ہمارے پاس، فیئر آ جاتے ہیں، پھر انزائٹی آ جاتی ہے، اپریہینشنز آ جاتی ہیں،
ٹھیک ہے. یہ ہمارے پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز اس میں آتی ہے جو ڈیزائر بھی آتی ہیں اس میں. مثال کے طور پہ مریض کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہو جائے, میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے, اس کی ڈیزائر ہے ایسے ہونا چاہیے. وہ آپ کی جو فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی مجھے ڈاکٹر صاحب دوائی چاہیے, جی دوائی چاہیے, تو کیا چاہتے ہیں آپ سوال ہماری آپ نے ایکسپلور کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں. اگر آپ نارملی کسی سے پوچھیں نا کہ وہ آپ جی آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے نا, ڈاکٹر سے کیا چاہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی عام سی بات ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا امپورٹنٹ بات ہے. جب آپ سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے, کیا مطلب آپ کیا چاہتے ہیں بیماری کے بارے میں علاج, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوائی دی جائے اور دوائی ایسی دی جائے کہ جو نقصان نہ دے. ٹھیک ہے, میڈیسن ایسی دی جائے کیری ڈیزائر ٹو بی کیریڈ سلولی, جس کا نقصان کوئی نہ, آرام سے ٹھیک ہو جائے, کوئی جلد بازی نہیں ہے, آرام سے ٹھیک ہو جائے. تو روبرک کیا آئے گی, کیری ڈیزائر ٹو بی کیریڈ سلولی, یعنی آرام سے. اب دیکھیں اس میں سنگل پلسٹیلا میڈیسن آتی ہے, تو پلسٹیلا چونکہ انجری نہیں چاہتا تو پلسٹیلا. اسی طرح ایک مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے جلدی ٹھیک ہونا ہے, میں ابھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں, یہ وہ اس کی خواہش ہے, ڈیزائر, کیری فاسٹ, تو وہ جلدی ٹھیک ہونا چاہتا ہے. اسی طرح کہتا ہے جس طرح ابھی آپ کو میں نے ایک روبرک بتایا کہ پیشنٹ بے چین ہے, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ابھی ٹھیک کرو. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ اس کے کنسرنز ہیں. یا وہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ سے علاج نہیں کرانا چاہتا, مجھے دوائی یا زیادہ دوائی دے دیں یا دوائی کم دے دیں, یا مجھے صرف ایک گولی دے دیں, یا دوائی آپ مہنگی دیتے ہیں, آپ سستی دیتے ہیں, مجھے میرے ساتھ رعایت کریں. ڈاکٹر صاحب دوائی آپ نے دی ہے بہت زیادہ, یا اس طرح کریں کہ آپ مجھے پیسے چھوڑ دیں, یا آپ اس طرح کریں زیادہ دوائی ڈال دیں. یعنی آپ نے میڈیسن مجھے دی ہے نا, جو آپ نے دی رہو. مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس میں دوائیاں ذرا فالتو بھی ڈال دیں نا, اس میں تھوڑی سی یہ بھی ڈال دیں. میں اس کو آپ کو نا ایک بڑا مزے کا سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو. جس طرح کہ آپ سبزی لینے کے کوئی لوگ جاتے ہیں نا سبزی لینے, تو وہ کہتے ہیں ساتھ دھنیا تھوڑا سا ایکسٹرا دھنیا بھی ڈال دینا. حالانکہ دھنیا بھی تو پیسوں کی آتی ہے نا, تو وہ آپ یعنی آپ اس سے بارگیننگ کر رہے ہیں. اس کی روبرک کیا تھی, بارگیننگ, یعنی آپ اس سے بارگین کر رہے ہیں. تو اسی طرح ڈاکٹر کو کوئی مریض آ کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی میڈیسن فالتو ڈال دینا, اس میں یہ رکھ دینا, یعنی وہ آپ نے جو اس کی اماؤنٹ ہے جو اس کی بن گئی اس سے زیادہ ایکسٹرا مانگ رہا ہے, تو یعنی دھنیا ایکسٹرا مانگ رہا ہے, بارگیننگ آ گئی. اسی طرح مریض پیسے دیتے ہوئے پیسے ہاتھ ڈالتا ہے, دیکھیں پیسے ہاتھ ڈالا ہے اور پیسے باہر نکالتا ہے, پھر ڈالتا ہے, یعنی ایوریج ٹائپ ہے, لالچی ٹائپ ہے, یعنی ایوریج سے وہ, تو وہ کنجوس ہے. ٹھیک ہے, تو آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کی اسٹیٹ سمجھنی ہوتی ہے کہ واٹ دا پیشنٹ از سفرنگ کنڈیشن ٹو ڈو اٹ. اب آپ ہمارے پاس یہ ایشوز یہ بنتا ہے کہ مریض اکثر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مریض تو اتنی باتیں کی ہیں, تو ہم اس میں کون سی امپورٹنٹ بات ہے. اٹ از ناٹ اے کمپلسری کہ مریض ساری وہی اس نے جو آپ کی باڈی لینگویج ہے, جس طرح اس نے باتیں کہی ہیں, وہ ساری کی ساری باتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جی پلیز. تو ہمارے پاس اب آتا ہے کہ اب ہمارے پاس بہت زیادہ کیس ہے, اس کو میں مزید سی آر کو نیکسٹ ٹائم آپ کو اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. اب ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے جی کہ اب ہمارے پاس اتنا زیادہ سمٹمز آ گئے ہیں, ڈھیر سارے سمٹم آ گئے ہیں, اور ان سمٹمز کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, کمپائل کرنا ہوتا ہے, یعنی ایک جگہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس 30 سمٹم, 40 سمٹم, 50 سمٹم, 80 سمٹمز آ گئے. اب ان سمٹم سب کو اکٹھا کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹوٹیلٹی آف سمٹمز, یعنی آپ نے جو اس مریض میں جج کیے وہ اپنے پاس لکھ لیے. تو اب آپ نے پہلے تو یہ کنفرم کرنا ہے کہ آپ کو اس میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو ریکنفرم کر لیں, نمبر 1. جو آپ نے غیر ضروری لی ہے تو اس کو آپ کو ختم کر دیں. اب آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ گئی. اب یہاں پر آپ نے سمٹم جب آپ کے پاس آ گئی ہیں, آپ سمجھیں یار یہ 50 سمٹم, 60 سمٹم, 10 سمٹم, 20 سمٹم آپ نے لے لی. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت ورڈ آتا ہے ٹرپل پی. ٹرپل پی, واٹ از دا میننگ آف ٹرپل پی؟ مینس دا پریزنٹ پرسسٹنٹ پریڈومیننٹ. یعنی اس میں جو سمٹمز آپ کا موجود ہو. فار ایگزامپل ایک مریض کہتا ہے جی مجھے ڈائیورس ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ پرابلم سٹارٹ ہوا ہے, 2 سال پہلے ڈائیورس ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک وہ اس کا ٹینشن چل رہی ہے. تو یہ سمٹم پریڈومیننٹ, ٹرپل پی سے بنتا ہے پریڈومیننٹ, پی سے بنتا ہے پریزنٹ, پی سے بنتا ہے پرسسٹنٹ. یعنی وہ بات موجود بھی ہے, امپورٹنٹ بھی ہے اور موجود بھی ہے.
یہ 3 باتیں اس سمٹم کے اندر موجود ہے تو آپ سمٹم لے سکتے ہیں. پھر دوسرا ایک اور مریض ہے, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے 2 سال پہلے ڈائیورس ہوئی تھی, لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد میں نے شادی کر لی, اب اس کی ٹینشن کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں وہ پریزنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ بہت ہے, پرسسٹنٹ رہا ہے لیکن ابھی تک بتا, لیکن پریزنٹ میں اس کی ٹینشن کوئی نہیں ہے. یہ سمٹم آپ کی ضرورت نہیں ہے. بے شک پرابلم اسی سے جنریٹ ہوا تھا, ریزن وہی تھی جس وجہ سے اس کو پرابلم سٹارٹ ہوا, بیماری سٹارٹ ہوئی, لیکن وہ کرنٹلی موجود نہیں ہے, اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہی. تو لہٰذا آپ کیا کریں, اس سمٹمز کو اگنور کریں. اس میں تینوں باتیں آنی چاہیے. یعنی آپ نے, آپ کے پاس جو مشین ہے, ڈائی ہے, اس میں سے آپ نے وہ سمٹم گزارا اور اس میں سے تینوں اس کے اوپر پورے اترے تب آپ لیں. اسی طرح پھر اگلی بات, ایک مریض کہتا ہے جی مجھے یہ ڈائیورس ہوئی تھی, مثال دیتا ہوں میں, کہ وہ ایشو ہوا تھا سمٹم, میں نے شادی کی لیکن وہ شادی میری ناکام ہو گئی, پھر اس کے بعد وہی جو پہلے والی ٹینشن ہے وہ سینٹر میں چل رہی ہے, اس کے بعد سینٹر میں ٹھیک رہی ہوں, کوئی ایشو نہیں رہا. اب موجود ہے سینٹر میں گیپ آ گیا تھا, یعنی شادی میری تو ٹھیک ہو گیا پھر, لیکن اب موجود ہے سینٹر میں اس کو کچھ ایشو ساتھ مسئلہ نہیں رہا, پرابلم نہیں رہا, چاہے بیماری ٹھیک رہی ہے, ٹینشن نہیں رہی, کچھ بھی رہا. اب وہ پرسسٹنٹ نہیں ہے, پریزنٹ بھی ہے, پریڈومینیٹ بھی ہے, لیکن پرسسٹنٹ نہیں, اس میں کانٹینیوٹی نہیں ہے. یعنی وہ جو سمٹم ہے اس میں کانٹینیوٹی نہیں آئی, تو لہٰذا وہ سمٹمس آپ نہیں لیں گے. اس کی ایک اور ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں میں. ایک شخص کہتا ہے جی میرا نقصان ہوا تھا, میری اتنا پیسہ نقصان ہو گیا تھا, اس کے بعد یہ پرابلم سٹارٹ ہوا اور میں ابھی تک پرابلم فیس کر رہا ہوں. یعنی اس میں تینوں باتیں ہیں, پریزنٹ بھی ہے, پرسسٹنٹ بھی ہے, پریڈومینیٹ بھی. لیکن وہ کہتا ہے جی کہ وہ مجھے ہوا تھا, اس کے بعد میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا, تو ایشو پریڈومینیٹ بھی تھا لیکن پریزنٹ میں نہیں ہے, پرسسٹنٹ میں, لہٰذا اس کی امپورٹنس نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے جی کہ اب ٹینشن نہیں ہے, پہلے تو تھی, تو پھر بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ میں آپ کو دوسری ایگزامپل دی پیسوں کی. ایک کام, چاہے وہ ہیڈ ایک ہے, چاہے بیماری ہے, کوئی ہیڈ ایک کہتا ہے جی میرے 2 سال پہلے درد ہوا تھا, پھر 3 مہینے ٹھیک رہا ہے, پھر اب درد ہو رہا ہے, وہ 3 مہینے گیپ آ گیا, لہٰذا وہ سمٹم آپ کا امپورٹنٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے, یعنی اس میں کنٹینیوٹی آنی چاہیے. کوئی بھی سمٹم ہو تو اس سمٹم آپ کی مریض سے اب 50 میں سے آپ نے لی باتیں, اور اب آپ مریض سے دوبارہ بھی کنفرم کر سکتے نہیں ہے, تو آپ نے ڈیورنگ کیس ٹیکنگ کنفرم کر لیا. اب اس میں سے آپ اس کو ٹرپل بی میں سے سارے سمٹم گزاریں, جب وہ اگر جو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 10-15 سمٹم رہ جائیں گے, یعنی اس میں سے 10-15 سمٹم رہ گئے, باقی سارے سمٹم ریڈیکیٹ باہر نکل گئے, کیونکہ وہ ٹرپل پی پہ پورا نہیں اترتے. اب آپ کے پاس سمٹم ٹیپر ڈاؤن ہو گئے, کم ہو گئے. جب آپ کے پاس سمٹم کافی کم ہو گئے, اب اس میں سے آپ دیکھیں کون سا سمٹم ایسا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں سے ٹرپل پی نکالیں. اب سمٹم, پہلے تو آپ نے سمٹم سے مل کے, اب سارے سمٹم کو اکٹھا کریں, اس میں کون سا ایسا ایشوز ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ, جس کو میں کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتا. یعنی یہ والا ایشوز اگنوریبل ہے ہی نہیں, اور اس کو لائف میں لینا میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اس کے بغیر میرا کیس فائنل نہیں ہوگی. اس سمٹم بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا, اس کی پریڈومیننسی بہت امپورٹنٹ ہوگی. فرسٹ گریڈ میں وہ لے لیں, سیکنڈ میں اس کے بعد جو آتا ہے تیسرا, اب آپ پہلا سمٹم لیں, اس میں کچھ میڈیسن آ جائے گی, پھر سیکنڈ آتا ہے, اس میں کچھ میڈیسن آئے گی, تھرڈ آتا ہے, اب ٹیپر ڈاؤن ہو جائے گا, تو آپ کے پاس بڑا آرام سے ریمیڈی نکل آئے گی. یہ آپ کا ایک ہو گیا ٹوٹیلٹی آف سمپٹمز کو. پھر اس کے بعد آپ کا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کیس حل کرنے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ٹرپل پی پہ حل کرنا. کچھ کیس ہوتے ہیں فیل پہ حل ہوتے ہیں, یعنی پیشنٹ آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو مریض کو سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, تو آپ کو حل ہو جاتا ہے کیس. تو وہ آپ کا کیس فیل پہ حل ہو جاتا ہے, یعنی پیشنٹ کو آبزرو کیا اور پیشنٹ آپ کا کیس بڑے آرام سے آپ نے اس کو دیکھا, اور اس میں کرکس آف دا سمٹمز ہوتا ہے, اس میں ایک بات ہی تھی پارٹ ہوتی ہے, سب پر ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کی یا تو سنگل روبرک ہوتی ہے, ساری سنگل ریمیڈی روبرک ہوتی ہے, آپ بڑا آرام سے حل کرتے ہیں. چلیں جی, تھینک یو جی, وی ول ٹاک ٹو لیٹر آن دس, کیری آن ہوگا. ابھی جسٹ میں نے آپ کو اوور آل آپ کو بتایا. So doctors, these are the different radar packages available with us. You can see on your screen the different packages and its price list. First is this Radar Opus Starter package, in which you can access to 8 repertories. आप इसमें 8 repertories, 184 references देख सकते हैं. इसका प्राइस है $280.
नेक्स्ट रडार का कोर पैकेज अवेलेबल है, सेकेंड पैकेज, जिसमें आपको 12 डिफरेंट रिपर्टरीज का एक्सेस मिलता है, 405 डिफरेंट रेफरेंसेस मिलते हैं, एंड द प्राइस इज $556. नेक्स्ट प्लस पैकेज है, जिसमें आपको 15 रिपर्टरीज का एक्सेस मिलता है, 760 प्लस बुक्स एंड वॉल्यूम्स का एक्सेस मिलेगा, एंड यहाँ से आपके पास कॉन्सेप्ट्स एंड फैमिलीज ऑफ रेमेडीज का भी डिफरेंट एक फीचर जो अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में वो स्टार्ट हो जाता है. इसका प्राइस $650 है. नेक्स्ट एडवांस पैकेज, जिसमें आपको 18 प्लस रिपर्टरीज मिलती हैं, इंक्लूडिंग द BTPP रिपर्टरी, जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत नेसेसरी है. 970 प्लस डिफरेंट बुक वॉल्यूम्स मिलते हैं, फैमिलीज ऑफ रेमेडीज मिलती हैं, जैसे डॉक्टर फ्रेडरिक शॉन्स की रिलेटेड रेमेडीज, नोजोड्स एंड फैमिलीज, डॉक्टर विल टेलर की किंगडम एंड माइजन फैमिलीज, डॉक्टर रोजेंथल की मैटर फैमिलीज, एंड मेनी मोर. प्राइस इज $903. नेक्स्ट रडार का एक्सपर्ट पैकेज है, दैट इज मोस्ट क्यूरेटेड इंटेंजिली फॉर द नीड ऑफ द कॉम्पिटेंट होम्योपैथ. यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा न्यू सिंथेसिस एडोनिस रिपर्टरी का. आप डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज कर पाएंगे, जैसे बोनिंगहिसन पोलर सिम्पटम एनालिसिस, डिग्रूट एनर्जेटिक रेमेडी विच मॉड्यूल, एंड आपको एक्सेस मिलेगा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का, जैसे पेट्रुकी के चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट्स, ड्रैगिस के माइंड कॉन्सेप्ट्स, एंड मेनी मोर. 1200 प्लस बुक वॉल्यूम्स आपको मिलेंगे. प्राइस इज $1181. And last is the most used package, Radar Opus Pro, जहां पर आपको एक्सेस मिलेगा फुल रडार ओपस सॉफ्टवेयर का, न्यू सिंथेसिस एडोनिस रिपर्टरी का, आपको एनए वबा के डॉक्टर का फैमिली फाइंडर मॉड्यूल मिलेगा, बोनिंगहिसन पोलर सिम्पटम एनालिसिस, डिग्रूट एनर्जेटिक रेमेडी पिक्चर मॉड्यूल, 25 प्लस रिपर्टरीज, सारे कंसेप्ट्स एंड डिफरेंट फैमिलीज ऑफ रेमेडीज का फुल एक्सेस, एंड 1500 प्लस बुक वॉल्यूम्स का फुल एक्सेस. इट्स प्राइस इज $2010. So these are the different Radar Opus packages. Dr. Javed, Dr. Dhirendra was asking that how to arrange the symptoms as rubric or to change and select on medicines. ओके जी डॉक्टर साहब, आपने सवाल पूछा कि किस तरह चेंज करेंगे. पहली तो ये चीज़ है कि ये जो आपका सिम्टम्स है, हमारे पास ये बहुत बड़ी हमारी टेंशन होती है जी, रूब्रिक कैसे लेंगे. रूब्रिक तो हमें आती कोई नहीं है. देखिए, उसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल कर देता हूँ, बस सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि आप एक फीमेल का बताऊँ जो कॉमन होता है, घर में खाना बनाना है आपने. अब खाना एक फीमेल ने खाना बनाना है या किसी ने भी खाना, उस खाने को आपको बता दिया ये चीज डिश बनानी है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू सम यूटेंसिल्स, कौन कौन से यूज होंगे, उसमें इंग्रेडिएंट कौन यूज होंगे, एक दफा ओवरऑल आप करेंगे. अच्छा, उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है आपकी, लेकिन आपको फोकस होता है खाना बनाना कैसे है, उस पर डालना क्या चीज होती है, और उसको किस तरह टेस्ट कैसे डेवलप करना होता है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है. आप सिर्फ एक दफा देखेंगे, वंस अ टाइम, आपको इंग्रेडिएंट याद हो जाएंगे, आपको यूटेंसिल जो यूज होते हैं वो याद हो जाएंगे. उनकी आप टेंशन सर पे सवार ना किए, लेकिन आपको सवार करना क्या चीज है, उसकी कैसे बनाना है, और इसी तरह आपने केस टेकिंग के अंदर ना सबसे ज्यादा हम अक्सर इग्नोर करते हैं केस टेकिंग को. यानी आपको अगर केस टेकिंग अच्छी आ गई है, यानी आपने केस टेकिंग में जो मैंने अभी आपको पूरी एक स्टोरी बताई, इसको मजीद में डिटेल में जाऊंगा नेक्स्ट टाइम इफ यू अलाउ मी, तो आपको केस टेकिंग, फिर आप किसी से एक एग्जैक्ट सवाल पूछ भी सकते हैं. यानी आप ये जो रडार है, आप रडार में उसका एक सिम्टम डालें. रडार ओपस की मैं सबसे ज्यादा एडमायर इसलिए करूंगा कि रडार की ब्यूटी ये है कि इसमें आप क्या करते हैं कि जस्ट आपने उसकी इंग्लिश का एक वर्ड डाले तो आप नीचे सारी रूब्रिक्स आ जाएंगी. ये इजी टू यूज है, फ्रेंडली यूज आता है. उसका एक सिम्टम डालते हैं तो नीचे उसके साथ रिलेटेड सिम्टम आ जाते हैं,
उसमें से आप रुब्रिक चूज कर सकते हैं, लेकिन एक दफा आप गो थ्रू हो जाए रुब्रिक आपको आ जाती है, इसलिए आपको टूल्स आपको आना कोई मसला नहीं होता। इसके लिए हमारे पास मैंने बकाया तौर पे इसका एक हमने स्टार्ट भी किया हुआ है, उसमें भी करते हैं, अलग से वो पेड पैकेज होता है, तो उस पर भी हम बताते हैं। बहरहाल इसको मैं सिंपल आपको इतना बताता हूँ, केस टेकिंग आपका हमारा जो नॉर्मली होता है कि हम लोग आमतौर पे रुब्रिक्स पे जी हमें ये चीज़ नहीं आती, रडार ओपस ने ये हमारा मसला हल कर दिया है। मैं हकीकतन बताता हूँ कि इसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा इसमें आप इसके इतना फ्रेंडली यूज़र है, अगर लेट्स से आप हिंदी में है, आपको वर्ड्स नहीं आता, आप जाके गूगल में जाके उसकी इंग्लिश निकालें, कोई वर्ड भी, फॉर एग्जाम्पल आप कहते जी कि मुझे एक लफ्ज़ है जी कि अपना एक शख्स है जो फिल्म बॉयट है, या आप एक साथ कोई भी लफ्ज़ ले लें कि मुझे पेन बहुत हो रहा है, ये कुछ भी है, एक्स्ट्रा वैगेंस है, कोई वर्ड है, उसका वर्ड अंग्रेजी में निकालें, वो वर्ड्स ऊपर लिखें और उसके रेलिवेंट वर्ड्स आ जाएंगे, नंबर एक। दूसरे नंबर पे आपकी उसके मुतलका वर्ड्स की सारी रुब्रिक्स आ जाएंगी, उसमें से आप फिर आप चूज कर सकते हैं। फिर आप अगर फिर मजीद समझ नहीं आती, वो रुब्रिक उठाएं, उसकी इंटरप्रिटेशन करा लें, तो आपको समझ नहीं तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। रुब्रिक्स आना इतनी बड़ी बात नहीं है, वो आपको एक दफा आप जाएंगे तो आपको आ जाएंगे, लेकिन आपका केस टेकिंग अगर स्ट्रांग नहीं है, हमारा सबसे ज्यादा इशू क्या होता है, हमारा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो केस टेकिंग है। हम मेरे पास अक्सर डॉक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, डॉक्टर साहब उसको ये मसला है, ये बता दें, इसकी ये होता है। अब मैं तो उसको बता दूंगा, चाहे वो गूगल बताए, चाहे कोई आप किसी सीनियर से पूछें, या आप इवन रडार से पूछ लें, वो आपको बताना कोई इशू नहीं, वो आपको सारी चीजें बता देंगे। लेकिन आपने पूछना क्या, ये तो आप तक है ना, आपको इट मींस कि आप यू हैव टू फोकस ऑन केस टेकिंग। हमारी 90% मिस्टेक केस टेकिंग में होती है, हमारी केस टेकिंग स्ट्रांग नहीं होने की वजह से हम चीजों को, जाहिर है कि आप गूगल से जो कुछ पूछेंगे गूगल बताया जाएगा, इट मींस आपने पूछना क्या है ये आपने करना है। तो इसी तरह जैसा अभी मेरे पास आपका एक आई जी के पीरियड के दौरान उसको हेडेक होती है, अब देखिए नो डाउट इज द स्पेसिफिक सिम्टम, लेकिन उसके पीरियड्स के पीछे क्या है, वो ऐसी टेंशन क्यों ले रही है। पीरियड्स के दौरान आप आज हेडेक हुई है, पहले उसको हेडेक नहीं होती थी। अभी एक आपका क्वेश्चन है पीरियड्स के दौरान या बिफोर हेडेक होती है, तो अब ये वही उसको, अगर एक फीमेल है उसकी एज 30 ईयर है, 40 ईयर है, तो उसके क्या फर्स्ट टाइम पीरियड्स हो रहे हैं उसके, इट मींस उसके पीरियड्स पहले से चल रहे हैं। तो अब आप पीरियड्स उसके जो चल रहे हैं, तो वो पीरियड्स का पहले देखिए उसका इश्यूज हुआ जनरेट किया है, उसके कौन सी रीजन थी, क्या टेंशन थी, क्या मसाइल थे, उसको ये स्टार्ट हो गया। तो आप अगर उसको फोकस करेंगे, हो सकता है ये सिम्टम आपके लिए इतना सिग्निफिकेंट ना हो, तो इस वजह से आपको उस पर फोकस करेंगे, आपका मसला आ जाएगा। तो ये आपका कुछ सिम्टम माइनर हैसियत रखते हैं, यानी उसकी जो सिग्निफिकेंट होती है वो लेस होती है, चूंकि उसका रिलेशन किसी और चीज के साथ ज्यादा होता है, यानी घर में कोई टेंशन बनी है, इश्यूज है, मसाइल है, कुछ भी है, उसको आप फोकस करेंगे, आपका इश्यूज हल हो जाएगा। थैंक यू प्लीज। सर डॉक्टर अवान पूछ रहे हैं, हाउ मच मेथोडोलॉजीज आर यूज्ड इन होम्योपैथी, इफ यू कैन शेयर अ शॉर्ट रिव्यू। जी थैंक यू थैंक यू। अब इसमें देखिए हमारे पास जो बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जिनके एसओपीज नहीं है, मिसाल के तौर पे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जिनमें हम देखते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, जो एक तो आपका जी सैगल प्रोटोकॉल, सैगल डॉक्टर सैगल ने, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इसके एसओपीज किए, फिर उसमें रिसर्चर बैठाए, मीन आई एम द पार्ट ऑफ दिस टीम, कि उसमें क्या हुआ, रिसर्च करने के बाद हमने उसको देखा कि हमारे जो आपके वर्जन्स है, उन वर्जन को एनालिसिस किया, उसकी ट्रांसलेशन की, उसके पूरे एसओपीज जो है वो है सैगल प्रोटोकॉल। दूसरे नंबर पे क्लासिकल है, क्लासिकल नो डाउट कि देयर नंबर ऑफ फिजिशियंस आर यूजिंग क्लासिकल मेथड, लेकिन इस दोनों मेथोडोलॉजी में एक बड़ा वो है, क्लासिकल इज मोर डिफिकल्ट देन सैगल प्रोटोकॉल। क्लासिकल के लिए आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, मिसाल के तौर पे आप एक शख्स है, उसके चूंकि आपने सिम्टम जो लेने होते हैं, वो आपके सिम्टम जो लेने होते हैं पेकुलर सिम्टम्स, पर्टिकुलर सिम्टम्स, एग्रीवेशन, एमुलेशन, फिर उस पर पेशेंट पे टाइम बहुत लगता है, तो नो डाउट कि उसकी अपनी सिग्निफिकेंट है। तो क्लासिकल मेथड है, ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बाकी मेथड है, वो जो मेथोडोलॉजी, वो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स जो होते हैं वो नीड्स बेस्ड पे हम यूज हो सकते हैं। डॉक्टर जावेद, डॉक्टर धीरेन्द्र का ही फिर से एक दूसरा क्वेश्चन है कि he uses 230 पोटेंसी वो यूज करते हैं और रिजल्ट आता है, और वो कह रहे हैं कि LM पोटेंसी यूज करते हैं तो रिजल्ट नहीं आते हैं बेहतरीन,
تو کیسے اسے پراپرلی اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ میں آپ کو بڑی اچھی بات، پہلی بات ہے کہ جو پوٹینسی والا ایشوز ہے نا، یہ بیسیکلی ایسا میکنزم ہے جس کا کوئی ایگزیکٹ ہمارے پاس کوئی لا نہیں ہے، ایگزیکٹ لا کوئی نہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کسی چیز پہ وزن ڈالنا ہے، تو وہ وزن آپ نے تھوڑا ڈالنا ہے، زیادہ ڈالنا ہے، کتنے وزن سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو جب آپ مریضوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو پیشنٹ کی انٹینسٹی آف دا سمٹمز ہے وہ کتنی زیادہ ہے، یعنی کتنی اس کی انٹینسٹی کم ہے، زیادہ ہے. کچھ جنرل رولز ہیں کہ آپ کے کرونک کیسز میں آپ کسی لو میں جائیں، یا کرونک کیس کئی دفعہ کچھ ہوتے ہیں آپ زیادہ میں جائیں. لیکن جو آئیڈیل اپروچ آتی ہے، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لو پوٹینسی سے انٹر ہوتا ہوں، 6 سینٹی میل اسکیل سے انٹر ہوتا ہوں. اگر آپ کی سب سے پہلا کام ہے آپ کی سلیکشن آف میڈیسن ٹھیک ہونی چاہیے. جب سلیکشن آف میڈیسن مین جو مریض سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو ریمیڈی کہتے ہیں، اس سے پہلے میں میڈیسن تھی. اب آپ نے سلیکٹ کر لی ریمیڈی. اب ریمیڈی جب سلیکٹ کرتی، میری کوشش ہوتی ہے فرسٹ اس کو لو پوٹینسی سے اسٹارٹ کریں. اگر اس نے رسپانڈ دے دیا اٹس اوکے، نہیں تو اس کی پوٹینسی آپ انکریز کر لیتے ہیں. میں آپ کو فار ایگزامپل میرے پاس کڈنی پین کا پیشنٹ آیا، وہ سیویئر پین تھا. میں نے ایک پیشنٹ کو 6 دی تو ٹھیک ہو گیا، اسی وقت بیٹھے بیٹھے آرام آ گئے. سیم پیشنٹ کو ایک اور مریض آیا اس کے ساتھ، اس کو پین تھا، بہت سیویئر تھا، اس کو 6 دی نہیں فرق پڑا، 30 دی نہیں فرق پڑا. میں 5 منٹ کے بعد ویٹ کر رہا، 200 دی نہیں ہوا، 1 m دی ہے، پیشنٹ رسپانڈ کر گیا. لیکن چونکہ میری سلیکشن آف جو ریمیڈی تھی وہ ٹھیک تھی، اب 1 m کے ساتھ رسپانڈ کر گیا. کئی دفعہ 10 m کے ساتھ، 50 m کے ساتھ، سی ایم کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ. یہ تو ہو گیا آپ کی سینٹیمل اسکیل میں. اب ہم آتے ہیں ایل ایم میں. ایل ایم پوٹینسی جو ٹانی میں نے 6 ایڈیشن میں مینشن کی ہے، کیا بات ہے اس کی. لیکن کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی ایل ایم پوٹینسی جو ہوتی ہے وہ اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے ایگریویٹ نہیں کرتی اور آپ کے بڑے اچھے کام کر جاتی ہے. تو کئی پیشنٹس پہ آپ کی ایل ایم پوٹینسی اتنی مزے کے کام کرتی ہے جہاں پر یہ ساری سینٹیمل اسکیل اپنے کام چھوڑ دیتی. جس طرح لانگ ٹرم کیسز ہوتے ہیں، کرونک کیسز ہوتے ہیں جن میں آپ کی کینسر کے پیشنٹ ہے، کچھ کیسز جن میں آپ نے پرلانگ، اس پہ اگر آپ فریکوینٹلی دے بھی دیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. باقی سینٹیمل اسکیل میں آپ فریکوینٹ نہیں دے پاتے اتنی زیادہ. اگر ایل ایم میں آپ دیتے تو ایل ایم میں کیا ہوگا، آپ نے ایک دفعہ آپ نے ایل ایم دی 1 دی، پھر اسی کو آپ 2 کر دیں، 3 کر دیں، 4 کر دیں، 5 کر دیں، 6 کر دیں. وہ آپ کی پوٹینسی آپ انہانس خود ہی کرا اپنی کلینک میں بنا لیں تو آپ کو بڑا اچھا کام کرے گی. ایل ایم پوٹینسی اچھا کچھ ایک اور کچھ پیشنٹ آتے ہیں، میں نے ان کو سینٹیمل اسکیل پوٹینسی دی، نہیں کام کیا، بس ان کی پوٹینسی کو انکریز بھی کیا ڈیکریز بھی کیا، نہیں ہوا. میں نے ایل ایم پہ شفٹ ہوا، ٹھیک ہو گئے. تو یہ بیسیکلی یہ ایک آرٹ ہے. ہومیوپیتھی کو سائنس اینڈ آرٹ کہتے ہیں، اسی لیے اس کے 2 ورڈ یوز ہوتے ہیں. تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کو ود ایکسپیرینس کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ کون سی تھے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سی پوٹینسی بہت اچھی ہے، نہیں، کوئی پوٹینسی بھی ہو سکتی ہے جو پیشنٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، نیڈز ہوتی ہے اس کی. Thank you, Dr. Javed, for the webinar, and thank you اپنے پریشیس ٹائم کو شیئر کرنے کے لیے. آپ کے ویوز اور آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا سر. ٹاپک ہم سب کے لیے بہت بینیفیشیل رہا. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دس ویبینار اینڈ تھینک یو سو مچ ہمیں یہ اپارچونیٹی دینے کے لیے کہ ہم آپ کا یہ ویبینار کروا پائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو آل دا ویورز، آل دا ڈاکٹرز جنہوں نے آج کا یہ ویبینار جوائن کیا. تھینک یو ایوری بڈی. اور یہ کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ، یہ آپ کو نا کنٹینیو رہے گا اور ہم آپ کو شیئر کرتے رہیں گے اور اس کو ہم کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ جی رہیں. بالکل.